واتبع هواه، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی. یہ اصل بات آ گئی ہے. میں اکثر کرتا رہتا ہوں کہ خواہشات کی اتباع جو ہے نا یہ بڑی نقصان دہ ہے. اور قرآن نے کئی مقامات میں فرمایا افمن اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کیا وہ شخص جس نے اپنی خواہشات کو کیا بنا لیا ہے؟ الہ بنا لیا ہے. سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟ خواہش کو الہ بنانا کیا مطلب ہے؟ الہ کون ہوتا ہے؟ جس کی بندہ مان کر چلتا ہے، جس کی بندہ مان کر چلتا ہے، ما فوق الاسباب، اس کے اختیار مان کر، اس کا حکم مان کر چلتا ہے. تو جو بندہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے اس نے گویا کس کو الہ بنا لیا ہے؟ اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا ہے. واتبع هواه، اور وہ پیروی کرتا ہے اپنی خواہشات کی. اور قرآن نے سورۃ نازعات میں بھی فرمایا نا واما، نہ اس سے پہلے اس طرح ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ذرا کھولیے دوسرا رکوع ہے سورۃ نازعات کا 30واں سپارہ، صفحہ نمبر 1403. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات کی اتباع سے روک لیا، خواہشات کی اتباع سے روک لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے آدمی کا ٹھکانہ کہاں ہوگا جی؟ جنت. یہ نفس کے پیچھے نہیں چلنا، نفس کو الہ نہیں بنانا. کس کو الہ بنانا ہے؟ الہ کون ہے؟ اللہ ہے. صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. خواہشات کے پیچھے چلو گے تو مر جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. اور یہاں بھی اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے واپس آ جائیں سبق پر، اگر ہم چاہتے تو اس بندے کو جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھی اس کی وجہ سے اس کے درجات، اس کا مقام، اس کے رتبہ کیا کر دیتے؟ بلند کر دیتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى، لیکن وہ پستی میں جا پڑا، وہ زمین کے ساتھ جا کر لگ گیا. ہاں، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور کس کے پیچھے چلا؟ خواہشات کے پیچھے چلا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی حالت، اس کی مثال ایسے جیسے کتا دنیا کے پیچھے بھاگنے والا، دنیا کے پیچھے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، کتے کی مثال یہ ہے، کتے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس پر بوجھ لا دو، اسے بھگاؤ، تب بھی وہ ہانپتا ہے، زبان لٹکاتا ہے. گرمی میں زبان اس کی بار ہوتی ہے ہر وقت. وہ اوتت رخ ہو یلحس، یا اسے آپ چھوڑ دو تب بھی اس زبان کو کیا کرتا ہے؟ نکلی ہوتی ہے اس کی. اللہ فرماتے ہیں اس کی زبان بھی جیسے اس نے زبان کھولی نا دعا کے لیے، بس دعا کے لیے، موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے اس کی زبان لٹکا دی، پاؤں تک اس کی زبان آ گئی. سمجھ آ رہی؟ دنیا کی خاطر، پیسے کی خاطر، مال کی خاطر. اللہ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو، ہمارے احکام کو جھٹلایا ہے، جو ہمارے احکام کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، ہماری آیات کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. جھٹلانا اور کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے زبانی جھٹلانا، ایک ہے عملی جھٹلانا. زبانی تو ہم مانتے ہیں لیکن عمل ہم کیا کہتے ہیں؟ سود کے بغیر ہمارا نظام نہیں چل سکتا. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا ہے؟
جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یمحق اللہ الربا ویربی الصدق، اللہ سود کو مٹاتا ہے، اللہ فرما رہا ہے. اور یہ بدبخت کہتے ہیں جی نہیں ہمارا سود کے بغیر نظام نہیں چل سکتا. ہاں تو جھٹلا دیا کہ نہیں جھٹلایا؟ اس آیت کو، اللہ کی اس آیت کو جھٹلایا کہ نہیں جھٹلایا؟ بتاؤ کہاں رہے، کہاں چلے گئے ہم؟ ہاں اللہ اکبر. فقصص القصص، میرے پیغمبر تو ان کو ان کے قصے بیان کر، ان کے حالات بیان کر، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ غور و فکر کریں، سوچے سمجھیں. ساء مثلا القوم الذین کذبوا بها، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وانفسهم كانوا یظلمون، اور اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. یہ جو نافرمانی کی اس کا کس کو نقصان ہوا؟ اللہ کو نقصان ہوا. بغاوت کی، سرکشی کی، ظلم کیا، اللہ کے حکموں کو توڑا، قرآن سے منہ موڑا، کس کا نقصان؟ کس کا نقصان؟ قرآن نے تو پہلے فیصلہ کر دیا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، جو آدمی میرے قرآن سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، میں اس کی زندگی دنیا کے اندر اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے تو بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے. ہاں اور آج ہماری کیا حالت ہے؟ آج پوری قوم کس طرف بھاگ رہی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. بس دعا کریں اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آج 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 کچھ بچوں نے مجھے تھوڑا مجبور کیا کہ پارک ہمیں لے جاؤ، تو میں یہ پارک نہیں بنا، نیا پارک ادھر گیا تو بس توبہ استغفار کرتے ہوئے وہاں سے نکلے. کیا کس طرف جا رہے ہیں؟ کدھر ہم اپنی بچوں کو لے کر جا رہے ہیں؟ کس طرف ہماری نسل جا رہی ہے؟ ہاں وہاں ایک خنسا، ایک کچھا پہن کر جناب علی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے وہ چکر لگا رہا ہے، کچھا پہن کر. یعنی شرم اور حیا ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے، وہ بھی ختم ہو چکی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد چھوڑ دو گے اللہ تم پر ذلت مسلط کر دیں گے. آج جہاد ہم سے کیوں چھوٹا؟ کیونکہ ہمارے اندر سے حیا نکل گیا ہے. بے حیائی، بے شرمی وہ غالب آ گئی ہے، اور بے شرموں کے اندر، بے حیا لوگوں کے اندر جہاد کا جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا. غیرت، جہاد غیرت کے نام پر ہوتا ہے نا، غیرت ایمانی، غیرت دینی، غیرت انسانی. اپنے مسلمان بھائی مارے جا رہے ہیں، ہاں ان کے حق میں غیرت انسان کے دل میں آئے گی. وہ غیرت تب آتی ہے جب انسان کے اندر کیا ہو؟ حیا ہو. حیا ہو. ہمارے اندر سے حیا ختم ہو گیا ہے. اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر سے حیا نکل جائے نا تو جو مرضی کر. حیا ختم ہو گئی. اور الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کیا ہے؟ ایمان کا. تو حیا گیا تو ایمان بھی گیا، ایمان گیا تو غیرت گئی، ختم گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں. وہ جب مغرب اس کے پیچھے چلتے ہیں، حقوق نسواں. آج وہی بدبخت وہ عورتیں جو غزہ کے، فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں، وہ اگرچہ یہودی عیسائی عورتیں ہیں، یونیورسٹی کیلیفورنیا یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی، فلانے یونیورسٹی، وہ ساری یونیورسٹی، ان کو اب ان مغرب زدہ لوگوں کا، ان کا جن کے ہم گیت گاتے ہیں جناب، وہ بڑا انصاف، وہ بڑا حقوق کے، وہ انہی عورتوں کو جب کیا کر رہے ہیں؟ مار رہے ہیں، ان کو گرفتار کر کے. وہ بتا رہی ہے کہ میں پروفیسر ہوں. ہم کہتے ہیں کہ وہ استاد کا کیا کرتے ہیں؟ احترام کر رہے ہیں، احترام کرتے ہیں. ان کے نزدیک احترام کسی چیز کا نہیں ہے، ان کے نزدیک احترام اپنے مذہب کا ہے بس.
انسانیت کا احترام نہیں ہے، نہیں ہے انسانیت کا احترام، یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ انسانیت کا احترام ایمان کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے۔ اسلام ہے تو انسانیت کا احترام بھی ہے۔ یہ ہماری آنکھوں پہ ایسے پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کو چند چیزیں ہم دیکھتے ہیں، یہاں بیٹھ کر سنتے ہیں، یہ ہے وہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ایک ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کا ساتھ دے جا رہے ہیں تو کیا ہے؟ یہ انسانیت ہے؟ کتوں کے حقوق تو ان کے پاس ہیں، ان معصوم بلکتے بچوں کے حقوق نہیں ہے؟ انہیں جینے کا حق نہیں ہے؟ کس بات کی ان کو سزا دی جا رہی ہے؟ کل اللہ کی عدالت میں ہم سب نے پیش ہونا ہے، اور ہر ایک سے اس کی حیثیت کے مطابق سوال ہونا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی ہماری طاقت ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں نا، اپنے آپ کو تو سدھار سکتے ہیں نا، اور اپنی آواز تو بلند کر سکتے ہیں نا۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ بس یہ بیان دے دیا، ہم سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تم دیکھ رہے ہو نا بغیرت بن کر، تو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تم سے پوچھے گا۔ تمہارے پاس اختیار ہونے کے باوجود تم 55 اسلامی ممالک، 57 اسلامی ممالک، جناب تمہاری آنکھوں کے سامنے مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا۔ پوچھ ہوگی تم سے، ہم سب سے پوچھ ہوگی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے ہمیں دی ان کے متعلق سوال ہوگا، کیا جواب دیں گے؟ وجہ یہی ہے کہ میرے بھائیوں ناراض نہ ہونا میری اس بات پر، اللہ آج ہماری تباہی کی صرف اور صرف سب سے بڑی وجہ، اللہ کے نبی نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، ترکت فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم لن تضلوا ابدا، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ اور وہ دو چیزیں کیا تھی؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ آج ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہے، نبی کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، ہاں؟ نام صرف لیتے ہیں سنت کا، نام لیتے ہیں کتاب اللہ کا، بس۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت مسلمہ کو قرآن و سنت کو اپنے سینوں کے ساتھ کما حق لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح اس کا حق ہے اس حق کو ادا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اسے سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر